أنت سيد هذا الكون نحن نحبك يا مولانا. معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، مذہب اسلام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مذہب ہے، اور یہ مذہب انصاف پر مبنی ہے۔ دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی انسان بستا ہے، اس کی کامیابی، اس کا چین و سکون اسی مذہب اسلام کے اندر رکھا ہے۔ جب کوئی انسان دنیا کے کسی شعبے سے جڑتا ہے تو وہیں سے اس کی رہبری اور اس کی رہنمائی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان کسی بھی شعبے میں رہ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں اسلام نے ہماری رہبری نہیں کی۔ ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے جتنے مسائل دنیا کے ہیں اور جتنے مسائل آخرت کے ہیں، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت کے اندر رکھ دیا ہے۔ دنیا کی چالاکیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قانون ٹوٹتا ہے، دوسرا قانون بنتا ہے، اور ہر آنے والی حکومت اپنے اپنے اعتبار سے قانون بناتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب اسلام، یہ دین ایسا مستحکم اور مضبوط اور باوصول دین ہے کہ ایک مرتبہ جو بنا دیا گیا بس وہی آخرت تک باقی ہے، قیامت تک باقی ہے۔ کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی طاقت اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس سمجھی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور کو دبایا جاتا ہے، عدالتیں بک جاتی ہیں، شہادتیں اور گواہیاں بھی خریدی جاتی ہیں، بدعنوانی کو اس میں ہنر اور فنکاری کا نام دیا جاتا ہے، اور جس کا موقع ملے مال ہڑپ لو، دولت ہڑپ لو، اور جس طرح سے چاہو ہم ان کے ساتھ روا رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ جہاں سے انصاف ملنے کی امید ہوتی ہے وہ عدالت، اس عدالت میں بھی فریاد رسی نہیں ہوتی، مظلوموں کو وہاں سے بھی مایوسی ملتی ہے۔ نہ ان کے یہاں کوئی ایسی تسلی ہے، بس روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، اور اگر طاقت ہے تو بدلہ لے لو، کمزور ہو روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے، مذہب اسلام نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ بہت امید فضا ہے، امید افزا ہے، چین سکون والا ہے اور تسلی بخش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر ان تمام پریشانیوں کا حل بیان کر دیا۔ دنیا کے قانون میں اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ جو چاہیں کر لیں، جج خریدے جاتے ہیں، پولیس خریدی جاتی ہے، عدالت کی وہ ساری کارروائی پیسے اور بلبوتے پر خریدے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر ہو، غریب ہو، عجبی ہو، عربی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، دنیا کے جس کونے میں بھی تم رہتے ہو، بند کمرے میں رہتے ہو یا کسی میدان میں کھلا رہتے ہو، دن میں یا رات میں، کوئی بھی تم ایک نیکی کرو گے رائی کے دانے کے برابر، مثال دی گئی
چھوٹی سے چھوٹی اگر تم نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نیکی کو سامنے لائے گا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا جو اجر ہو سکتا ہے وہ اجر سے نوازے گا۔ اور اسی طرح اے لوگو، اگر تم نے دنیا میں کسی بھی جگہ رہ کر، دن میں، رات میں، پہاڑ کے نیچے، بند کمرے میں، جہاں بھی اگر تم کوئی ایک برائی کرتے ہو، ایک گناہ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن سامنے لائے گا۔ وہ انسان دیکھے گا، وہاں انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ یہ دو عقیدے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہے۔ جواب دہی کا جو تصور ہے، یہ مذہب اسلام کا ایسا مضبوط اور مستحکم اور امید افزا ہے کہ ہر مظلوم کو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے اور ہر ظالم و جابر کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ ظالم و جابر دنیا اور دولت کے نشے میں، طاقت اور دولت کے نشے میں، اگر وہ کسی کو لوٹتا ہے، کسی کو چونا لگاتا ہے، کسی کا مال ہڑپتا ہے، کسی کے ڈاکومنٹس میں غلط کر کے اپنے حق میں کرا لیتا ہے، شہادتوں اور گواہوں کو خرید کر کسی کی پراپرٹی کو ہڑپتا ہے، کسی کی جائیداد کو ہڑپتا ہے، خدا کی قسم ایسے ظالم و جابر کے لیے یہ آیت کریمہ بم کی طرح سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس کرتوتوں کو قیامت کے دن لائے گا۔ قیامت کے دن وہ اپنے اس سیاہ کارناموں کو دیکھے گا تو یہ ظالم و جابر کے لیے یہ آیت بہت بڑی اس کے لیے وارننگ ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے۔ وہ چند روزے زندگی دنیا کے لیے وہ جو چاہے کر لے، لیکن قیامت کے دن انہیں اپنے سارے کرتوتوں کا حساب دینا ہوگا۔ جب تک ایک ایک پائی پائی کا حساب نہ ہوگا یہ صاحب جنت میں نہیں جا سکتے، ان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے۔ تم نے مال کہاں سے کمایا، تم نے مال کہاں خرچ کیا، تم نے اپنی جوانی کس کس کام میں خرچ کی ہے، تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، ان تمام سوالوں کا جواب جب تک وہ نہ دے دے، اپنی طاقت کا استعمال کہاں کیا، ساری باتیں آ گئیں، اپنے مال کا استعمال کہاں کیا، اس کے اندر ساری باتیں آ گئیں۔ جب تک ان چیزوں کا، سوالوں کا جواب وہ نہیں دے دیتا، اس کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ اسی طرح ایک بیچارہ مظلوم ہے، مجبور ہے، غریب ہے، بے کس ہے، مالداروں نے اس کو دبایا ہوا ہے، وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اس کا مالک بہت طاقتور ہے، بہت اثر و رسوخ والا ہے، اگر اس نے کچھ کہا تو اس کو اٹھا دیا جائے گا، اس کو شوٹ کر دیا جائے گا، اس پر پابندی لگا دی جائے گی، گھر خالی کرا دیا جائے گا، گلیوں میں چلنا مشکل کر دیا جائے گا۔ خدا کی قسم ایسے مظلوموں کے لیے یہ آیت کریمہ ایک امید ہے۔ وہ اپنی فریاد اس رب کائنات سے عرض کرتا ہے، اے اللہ میں دنیا میں تو کچھ نہیں کر سکا، اے اللہ تو میری طرف سے انتقام لے لے، اے اللہ تو میری طرف سے اس سے بدلہ لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو آیت کریمہ ایسی نازل کر دی ہیں کہ سب کے لیے، مغروروں کے لیے اور ظالم و جابر کے لیے، ظالم بادشاہوں کے لیے، وقت کے فرعونوں کے لیے اور غلط اور بدعنوان افسروں کے لیے، لوگوں کے حقوق کو دبانے والے ایسے حکمرانوں کے لیے یہ آیت کریمہ بہت بڑی وارننگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چتاونی دے دی ہے کہ اگر تم یہاں کچھ کرتے ہو تو تمہارے ایک ایک ذرے ذرے کا وہاں حساب ہونا ہے، ایک ایک ذرے ذرے کا وہاں تجھے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اور مظلوموں کے لیے یہ آیت امید کی کرن ہے، رحمت کی امید ہے، حساب کا یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انصاف ہوگا کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی لیے یہ کہا جاتا ہے دنیا میں کہ لوگوں دنیا میں اپنے معاملات کو صاف کر لو، دنیا میں اپنے معاملات کو معاف کرا لو، حل کر لو، اپنے سارے جھگڑے اس دنیا کے اندر حل کر لو،
کچھ لینا دینا ہو تو اسے کلیئر کر لو، کل قیامت کے دن تم روپے پیسے لے کر نہیں جاؤ گے، ان روپے پیسوں کے ذریعے سے آج جو بھی نمٹانا ہو نمٹا لو، کل قیامت کے دن وہاں حساب و کتاب نیکیوں اور گناہوں کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر تم نے کسی کا مال دبایا ہے، دنیا میں کسی کو ستایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، تو قیامت کے دن سے پہلے پہلے، اس یوم حساب سے پہلے پہلے اپنے حساب کو کلیئر کر لو۔ یہاں کا حساب بہت آسان ہے۔ انسان کے سامنے اگر کوئی جھک جائے، اپنی غلطی کا اقرار کر لے، معافی مانگ لے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے دل کو اللہ نرم کر دے گا۔ وہ کہے میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ شوہر اپنی بیوی کو معاف کر دے گا، باپ اپنے بیٹے کو معاف کر دے گا، بھائی اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دے گا۔ معافی کا جو جملہ ہے یہ بہت ہی شاندار جملہ ہے، امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس معافی والے جملے کو پسند کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے معافی چاہنا اور مغفرت چاہنا یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب سے کیا دعائیں مانگتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، ہم نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے۔ اے اللہ، اے میرے رب، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو ہم بہت بڑے خسارے میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے رہے، استغفار طلب کرتے رہے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے معافی مانگتے رہے، استغفار طلب کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ خود آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر! سوچنے کی بات ہے، وہ آقا کائنات جن کے صدقے سے یہ دنیا بنائی گئی ہے، جن کے صدقے سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، جن کے صدقے سے ہمیں دین ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی، اللہ کی پہچان ہمیں حاصل ہوئی، اور جن کے صدقے سے قیامت کے دن ہم جنت میں جائیں گے، وہ آقا معصوم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ گناہوں میں لت پت ہیں، نہ ہمارا دن محفوظ ہے، نہ ہماری رات پاکیزہ ہے، نہ ہماری تنہائی پاکیزہ ہے، نہ ہماری جلوت پاکیزہ ہے، نہ ہماری نگاہیں پاکیزہ ہیں، نہ ہمارے کان دل و دماغ پاکیزہ ہیں۔ ہم پیر کے ناخن سے سر کے بال تک گناہوں میں، ناپاکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن معافی کا لفظ ہماری زبان پر نہیں ہے، اکڑے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ پار کر دے گا۔ کیسے بیڑا پار ہو جائے گا جب تک تم معافی نہیں مانگتے؟ ادنا سی دولت کا مغرور آدمی تجھے معاف نہیں کرتا۔ دنیا میں جب تک تم اکڑ کر رہتے ہو، تمہارا مد مقابل اور تمہارا فریق مخالف تجھے معاف نہیں کرتا۔ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ تجھے کیسے معاف کر دے گا؟ انبیاء علیہم السلام توبہ استغفار کرتے رہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے میرے دوستو؟ اللہ کی رحمت کو اتارنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو دعوت دینے کے لیے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے،
بہت زیادہ عبادت ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کر کے اللہ سے رحمت کی دعا مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ لوگوں کے جو حقوق تم نے دبائے ہیں، لوگوں کا جو مال تم نے دبایا ہے، لوگوں کو جو تم نے ستا رکھا ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، ہماری جو محرومی ہے، جو اللہ کی طرف سے رحمت کی جو بندش ہے، یہ ہماری عبادتوں کی کمی کی وجہ سے نہیں، یہ ہماری ریاضت کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمارے درمیان کوئی ظالم ہوتا ہے، کوئی نا انصافی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت بند ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر انصاف کرو، اللہ کی طرف سے رحمت اترنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ نوازنے کے لیے تیار ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف کرے گا جب ہم اپنے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے؟ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندوں کے اعمال ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور جو عمل جس درجے کا ہوتا ہے، جس کیٹیگری کا ہوتا ہے، اس میں وہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ ایک دوسرے سے ناراض ہو، بات چیت بند ہو، کینہ رکھتا ہو، اور ایک دوسرے سے حسد کرتا ہو، ناحق ایک دوسرے سے دوری بنائے ہوئے ہو، قطع تعلق کیے ہوئے ہو، ایک دوسرے سے بات چیت بند ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے ایسے منحوسوں کا عمل میرے پاس نہ لاؤ جب تک یہ اپنے دلوں کو صاف نہ کر لیں، جب تک یہ اپنے معاملات کو کلیئر نہ کر لیں، ان کے عمل کو مجھ تک نہ پہنچاؤ۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ تم دل میں کینہ رکھ کر، دل میں حسد رکھ کر، بغض رکھ کر پہلی صف میں نماز پڑھتے ہو، لیکن تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ تم نمازی ہو دنیا میں، لیکن قیامت کے دن وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی اگر تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ ہے، بغض ہے اور حسد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ان کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، معاف کرنا سیکھیے، اللہ تعالی معاف کرے گا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک دوسرے کے لیے رحم دل بنو، رحماء بینہم، صحابہ کرام کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے۔ اگر کوئی معافی چاہے، معاف کرنے والے تھے، قرض مانگے، قرض دینے والے تھے، مہلت مانگے، مہلت دینے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے۔ آج ہمارا رحم کہاں چلا گیا؟ ہمارے دل کی نرمی کہاں چلی گئی؟ ذرا ذرا سی بات پر ایسی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، خاندان کے خاندان آ جاتے ہیں۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ قرآن اتر کر 1400 سال گزر گئے، جہالت کی ساری باتیں، زمانے جاہلیت کی ساری باتیں اللہ کے رسول نے قدموں تلے روند ڈالی تھی۔ جہالت کی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لڑائیوں کو جاری رکھتے تھے، مرنے سے پہلے وصیت کے طور پر کہتے تھے کہ دیکھو ہماری لڑائی، ہماری جنگ فلاں قبیلے سے، فلاں خاندان سے ہے، اس لڑائی کو جاری رکھنا، بند نہ ہونے دینا، جب تک تم اس کی جان نہ لے لو، سانس نہ لینا۔ تو جاری رکھنا لڑائیوں کو، یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کی عادتیں تھیں۔ لڑائی ختم کرنا، انصاف پر قائم ہو جانا، ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لانے کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، علاج ہے۔ آج لوگ بے برکتی کی شکایتیں کرتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، میاں بیوی میں بات چیت نہیں ہے،
گھر میں انتشار ہے، ٹینشن ہے، میں سمجھتا ہوں جو اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے اس کا گھر کبھی نہیں بچ سکتا، جو اللہ سے دور ہے وہ کسی کے قریب نہیں ہو سکتا، جو اللہ کا ہوتا ہے دنیا اس کے پیچھے ہو جاتی ہے، دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اسلام نے ہر ایک کا حق دیا ہے۔ یہ ماتھا اور یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، کسی انسان کے لیے نہیں، کسی جانور کے لیے نہیں، کسی مخلوق کے سامنے نہیں۔ اس پیشانی کا حقدار ہمارا خالق و مالک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، آپ کے سامنے ایک اعرابی، دیہات سے آنے والے ایک شخص، وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ شخص کہہ رہا ہے یا کریم یا کریم یا کریم، طواف کے درمیان میں اس کی زبان پر یہی آواز ہے، یہی صدا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی زبان، اس کی آواز کے ساتھ یا کریم کہتے ہوئے آپ بھی طواف میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، وہ شخص یا کریم کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا کریم کہہ رہے ہیں۔ تو پھر وہ رکن یمانی کی طرف گئے، وہ اعرابی، وہ دیہاتی، تو حضور بھی گئے اور وہاں بھی یا کریم وہ کہہ رہا ہے، تو حضور نے بھی وہی الفاظ دہرائے یا کریم۔ تو ان اعرابی دیہاتی صحابی کو ایسا لگا جیسے یہ مجھے چڑھا رہے ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر آپ کسی کی زبان سے جو الفاظ نکلے اس کو ریپیٹ کر دو ایک دو مرتبہ تو وہ چڑھے گا اور وہ کہے گا آپ مجھے چڑھا رہے ہیں، آپ مجھے انسلٹ کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کی زبان سے جو کلمہ نکل رہا تھا یا کریم تو حضور بھی دہرا رہے تھے۔ تو اس اعرابی کو، دیہاتی کو ایسا لگا کہ جیسے حضور کو مجھے چڑھا رہے ہیں، تو اس نے اپنے چہرے کو پلٹ کر پیچھے دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اگر آپ کا چہرہ اتنا حسین نہ ہوتا اور آپ کا قد، جسم کی بناوٹ اتنا عمدہ نہ ہوتا تو میں اپنے محبوب نبی سے جا کر آپ کی شکایت کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو مسکرائے اور کہا کہ تم اپنے نبی کو پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پہچانتا نہیں ہوں۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم اس پر ایمان کیسے لائے؟ جب تم اپنے نبی کو پہچانتے نہیں تو ان پر ایمان کیسے لائے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے نبی کو پہچانتا نہیں، اس کے باوجود میں اپنے نبی کی نبوت و رسالت پر ایمان لاتا ہوں، اور اپنے نبی سے میری ملاقات بھی نہیں پھر بھی میں ان کے نبوت و رسالت کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ایمان کی پختگی، یہ ایمان کی پختگی ہے۔ ان اعرابی نے کہا کہ میں بغیر دیکھے، بغیر ملاقات کے میں اپنے نبی کو، اس نبی پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشارت ہو تمہارے لیے کہ میں ہی تمہارا دنیا میں نبی ہوں اور آخرت میں شفیع ہوں، شفاعت کرنے والا ہوں، میں ہی تمہارا نبی ہوں۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص قدموں پہ گر گیا۔ لیکن واہ، اسلام کا درس سنیں۔ اگر کوئی ہمارا مرشد، ہمارا کوئی مرید، ہمارا کوئی شاگرد اگر محبت عقیدت میں اگر جھک جائے تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، یا ہم خوش ہوتے ہیں کہ واہ ہم اتنے مقام تک پہنچ گئے۔ لیکن خدا کی قسم اسلام اسی کا نام ہے، خالق و مخلوق کے درمیان میں تمیز سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے آدمی، اے وہ شخص، اے عربی جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں، جو عجمی لوگ
اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ مجھے مت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ متکبر اور جابر ظالم یہ اپنا لوگوں سے پیر چھواتے ہیں، اپنا سجدہ کرواتے ہیں، جی حضوری کرواتے ہیں، زبردستی سلامی دلواتے ہیں۔ میں اللہ کا نبی ہوں، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جو بادشاہوں کا طریقہ ہے وہ مجھے نہیں چاہیے، میں بشیر و نذیر ہوں، بشارت سنانے والا ہوں اور اللہ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، زار و قطار رونے لگے ان کے اس رویے کو دیکھ کر۔ میرے دوستو، جب آپ کسی گنہگار کو دیکھتے ہیں یا کسی بے دین کو دیکھتے ہیں تو دل میں کڑھتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ کاش یہ بھی دیندار بن جاتا، کاش یہ بھی ایمان والا بن جاتا۔ تو دل کا کڑھنا، کسی کی بربادی کو دیکھ کر رونا، عبرت حاصل کرنا، یہ ایمان کی پہچان ہے، ایمان والوں کی پہچان ہے۔ کسی کی بربادی کو دیکھ کر ہنسنا یہ بے دینوں کی پہچان ہے، یہ سنگ دلوں کی پہچان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، اے محبوب دو عالم، اللہ آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ اتنے نہ روئیں، آپ کے رونے نے فرشتوں کی تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے، آپ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ اتنے نہ روئیں، آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے، آپ اپنے اس امتی سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس اعرابی سے، دیہاتی سے کہا کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ تیرا حساب لے گا۔ اب یہ اور چونک گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب لے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں اگر اللہ چاہے تو حساب لے گا۔ کوئی بھی عبادت گزار ہو، کوئی بھی گنہگار ہو، حساب سے چھٹی نہیں ہے۔ یہ دوسروں کے مذہب میں ہے، کھاؤ پیو موج و مستی کرو، ختم ہو جاؤ جل جاؤ، پانی میں بہا دے۔ یہ دنیا کے دوسرے مذاہب کا عقیدہ ہے۔ ہمارے عقیدے کے اندر، اسلامی عقیدے کے اندر والبعث بعد الموت کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ تجھے زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں آئے 50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی گزارے، طاقتور تھے، دوسروں کا مال دبائے، دوسروں کا حق دبائے اور چلے گئے۔ تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تم سے کوئی سوال جواب کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ بتایا گیا کہ تم جس حالت میں رہتے ہو اسی حالت کا وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ تم انصاف کرنے والے تھے، وہ بھی حساب ہوگا کہ انصاف کیسے کرتے تھے۔ دباتے تھے، ترازو کو برابر نہیں رکھتے تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، مال ہڑپ لیتے تھے، 2 ٹن کو 1.5 ٹن کرتے تھے، 1 ٹن کرتے تھے۔ کیا تمہارا طریقہ تھا دنیا کے اندر؟ اپنی بہنوں کو وراثت دیتے تھے یا نہیں؟ باپ کا مال آیا، سارے مال کو اپنے بھائیوں نے بانٹ لیا، بہن کا حق نہیں تھا۔ بہن کا بھی حق ہے، جب باپ مرتا ہے اس کی وراثت میں جتنا حق بھائیوں کا ہے اس کا آدھا بہنوں کا بھی ہوتا ہے، بھائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو سنگل۔ یہ بھی اگر کسی نے اپنی بہن کو حق نہیں دیا، قیامت کے دن اس کی بھی گردن ناپی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، اگر اللہ چاہے تو تمہارا حساب لے گا۔ لیکن واہ، اس بندے کا دل دیکھیے کتنا اللہ پر، کتنا یقین کے ساتھ وہ کہتا ہے اگر اللہ میرا حساب لے گا تو ہم بھی اللہ کا حساب لیں گے۔
اگر اللہ میرا حساب لے گا تو ہم بھی اللہ کا حساب لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کا کیا حساب لوگے؟ تو اس نے کہا میں اللہ کا یہ حساب لوں گا کہ میرے گناہ زیادہ تھے یا اللہ کی بخشش زیادہ تھی، میرے گناہ زیادہ تھے یا اللہ کی بخشش زیادہ تھی۔ اگر اللہ میرے خطاؤں کا، میرے قصوروں کا، میرے بخل کا، بخیلی کا مال خرچ نہیں کیا جاتا، فقیروں کو دینے کے لیے کائن تلاش کرتے ہیں، فضول خرچی کرنے کے لیے گڈی نکالتے ہیں، بیٹے کی شادی میں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ حرام کاموں میں خرچ کر دیں گے، اور امام صاحب کو نکاح کی فیس دیتے ہوئے 500 روپے کہیں گے حضرت نکاح کی فیس لینا جائز ہے۔ تو ایسی بھی کمینے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر اللہ نے میرے بخل کا امتحان لیا، حساب لیا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے عطا اور فضل اور کرم کا امتحان لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ان کی دل کی بات ہو رہی ہے۔ اپنا دل ایسا بناؤ، اللہ پر تجھے ناز ہو، اللہ پر تجھے گھمنڈ ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، دنیا کچھ بھی ہو جائے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا ہے۔ یہ گھمنڈ ہونا چاہیے، جیسے تمہیں اپنے بیٹے پر گھمنڈ ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے۔ ہر بندے کا اللہ سے اسی پر ناز ہونا چاہیے۔ وہ بندہ ناز کے ساتھ کہے کہ اللہ میرا ہے، اللہ ہمارا نہیں بگاڑے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، دنیا کچھ بھی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ایسی ہی بات کہی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر دوبارہ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اپنے اس امتی سے کہہ دیں کہ اللہ نہ اس کا حساب لے گا نہ وہ اللہ کا حساب لے، اور آپ ان کو بشارت سنا دیں کہ کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام کا ایمان کتنا پاکیزہ تھا، ان کا دل کتنا صاف تھا۔ آج تو ہم ایسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اس پوزیشن میں تو شاید ہم ایک دن بھی زندہ نہ رہ جاتے، زندہ نہیں رہنے کے قابل تھے۔ آج ہمارے اندر جو دوغلا پن ہے، جو نفاق ہے، اللہ کے گھر میں کیا ہوتے ہیں، باہر ہو کر کیا بن جاتے ہیں، سب کو پتا ہے۔ اللہ کے گھر میں تو ولی اور باہر جا کر شیطان کو بھی شرما دے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی دی ہے، مہلت کے طور پر دی ہے، اسی زندگی میں ہمیں دنیا میں اور آخرت دونوں کو بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ترقی عطا فرمائے، ساری بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔